बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। हफ्ता भर मौजी सरगर्मियां क्या रहीं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट का। कारोबारी हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छाए रहे। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स शेक रहे फाइनेंसर्स के, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स कभी ऊपर रहा कभी नीचे रहा। बहरहाल ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर मंदी का रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 313 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 78,488 पॉइंट्स की सतह पे बंद हुआ। एक हफ्ते में 93 अरब रुपए मालियत के 3 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। बुलंद तरीन सतह 100 इंडेक्स की 79,100 रही और लो लेवल रहा 100 इंडेक्स का 77,990। अपकमिंग सेशंस बेहतर हो सकते हैं। अगर IMF की ट्रांच आ जाती है तो यकीनन 100 इंडेक्स की पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी और नया रिकॉर्ड भी कायम होगा। इसके अलावा खुशाइंद बात यह है कि मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। 5 पाकिस्तानी बैंकों में एलाइड बैंक, हबीब बैंक, MCB बैंक, नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक शामिल हैं। बैंकों का आउटलुक CAA2 से बढ़ाकर CAA3 कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नदीम नकवी को अबूरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। नदीम नकवी इससे कबल MD स्टॉक एक्सचेंज भी रह चुके हैं। बहरहाल अब वो अबूरी चीफ एग्जीक्यूटिव के फराइज सर अंजाम देंगे। नदीम नकवी 3 सितंबर 2024 से कायम मुकाम CEO का ओहदा संभालेंगे। नेशनल बैंक की मालियाती कारकर्दगी मुतासिर क्यों हुई? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अरसाल कर दी है। उस फाइनेंशियल रिपोर्ट को अगर हम सामने रखें तो नेशनल बैंक का जो मुनाफा अरबों का है वो करोड़ों में आ गया। नेशनल बैंक की जो हाफ ईयरली रिपोर्ट है उसमें अरबों का मुनाफा करोड़ों में आ गया और क्वार्टरली रिपोर्ट में खसारे का सामना रहा नेशनल बैंक को। खसारा क्यों हुआ, क्या वजूहात हैं? नेशनल बैंक जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी आज इस नहज पर आ गई है कि ये खसारे की जद में आ गई है। शदीद खसारे से भरपूर फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अरसाल की। वजूहात क्या हैं, आज हम इस हवाले से प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा अब अच्छी खबरों का रुख कर लेते हैं कि पूरे हफ्ते अच्छी खबरें कौन कौन सी रहीं। मादनियात की तलाश और डेवलपमेंट के लिए मुल्क की 2 बड़ी कंपनियों के माबैन मुआहदा हो गया है। हब पावर होल्डिंग और आर्क मेटल पाकिस्तान में मादनी ज़खायर तलाश करेंगी। हब पावर कंपनी ने माली साल 2024 के मालियाती नताइज का भी ऐलान किया है। बड़े ज़बरदस्त और आउट क्लास इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स रहे। हब पावर कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इस हवाले से खत भी भेजा है। हब पावर होल्डिंग का चाइनीज़ कंपनी BYD के साथ भी अहम मुआहदा तय हुआ है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से हब पावर कंपनी और चाइनीज़ कंपनी यहाँ पर असेंबलिंग करेंगी गाड़ियों की। ये खुशाइन बात है, ऑटो सेक्टर की इंप्रूवमेंट भी होगी। इसके अलावा इस हफ्ते हमने एक्सपो सेंटर कराची के अंदर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी देखी। उसमें गैर मुल्की मंदूबीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। यह अप्रॉक्स किया जा रहा था कि तकरीबन 50 करोड़ डॉलर्स के मुआहदे होंगे, इससे ज़्यादा की हुए। खुशाइन बात है, हमारे मुल्क में IT सेक्टर की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ऐसी नुमाइश का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। हमारी IT एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली $3.5 बिलियन है और उसको $5 बिलियन तक ले जाने की बातें की जा रही हैं। बहरहाल जो हर्डल्स हैं जब तक उनको नहीं ख़त्म किया जाएगा हमारी IT एक्सपोर्ट ऑफिशियली इंक्रीज़ नहीं होगी। कनेक्टिविटी का मसाइल का भी सामना है। बहरहाल 17 ममालिक के 350 मंदूबीन ने इस नुमाइश में शिरकत की। पाकिस्तान के डॉलर ज़खायर में 11 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान के मजमूई डॉलर ज़खायर 14 अरब 77 करोड़ 60 लाख डॉलर हो गए हैं। एक हफ्ते में बैंकों के डॉलर डिपॉजिट्स 5 अरब 37 करोड़ 30 लाख डॉलर पर आ गए हैं। मरकजी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डॉलर डिपॉजिट्स 11 करोड़ डॉलर से बढ़कर 9 अरब 40 करोड़ 30 लाख डॉलर हो गए हैं। IMF से अगर ट्रांच मिल जाती है हमें अप्रॉक्सीमेटली $7 बिलियन की, तो हमारे रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे। रुपये पर जो हमारे प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, डॉलर की कीमत में कमी होगी, इंपोर्ट बिल की अदायगी हमारी आसान हो जाएगी, दोस्त ममालिक से भी रकम हमें मिलेगी। इसके अलावा मुख्तलिफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से भी हमें पैसे मिलेंगे। तो आइंदा वाले दिनों में हम बेहतरी की सतह पर जा सकते हैं। उस वक्त तक हम प्रॉब्लम में जब तक हमें IMF से फाइनल बेल आउट पैकेज नहीं मिल जाता। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं बुरी खबरों की, तो बुरी खबरों का तनासुब इस हफ्ते थोड़ा कम रहा है। दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक बेरोजगारी की लपेट में आ गए हैं और बेरोजगारी की लपेट में आने की बुनियादी वजह रिसेशन है। पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो 6% से इंक्रीज होकर 10% में पहुंच गया है और किसी भी मुल्क की GDP अगर 7% से कम होती है यानी मुल्क की मजमूई पैदावार अगर 7% से कम होती है तो वो करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई की जद में होता है। ऑफिशियली तो हमारे इन्फ्लेशन की जो फिगर्स हैं वो 11% पर हैं, लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो उसके बिल्कुल बरक्स है मामला। बहरहाल अनएम्प्लॉयमेंट रेशो क्योंकि हमारे मुल्क में तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ब्रेन और प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, इसकी बुनियादी
की वजह यह है कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब हो रही है और हमारी जो SMEs है यानी छोटे कारखाने हैं वो भी बंद हो रहे हैं। फिर महंगाई, बिजली, गैस, पानी की कीमतों में मुसलसल इजाफा, इंटरनेशनल ऑर्डर्स हमारे मुतासर हो रहे हैं, लोग अपना कारोबार बंद कर रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद कर रहे हैं, अपना सरमाया बाहर लेकर जा रहे हैं। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है इसको रोकने के लिए हुकूमत को मजबूत पॉलिसी बनानी होगी, अदरवाइज हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि FBR का जो टारगेट है वो है 13,000 अरब रुपए का। FBR का टारगेट 13,000 अरब रुपए का है। 13,000 अरब रुपए साल में FBR ने इकट्ठे करने हैं। अब वो 13,000 अरब रुपए FBR कैसे इकट्ठे करेगा? ओवर टैक्सेशन से। ओवर टैक्सेशन क्या होती है? जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्सेस का बोझ लाद दिया जाए। जैसे कि सैलरीड क्लास 350 अरब रुपए एक साल में सैलरीड क्लास टैक्स देती है। इस साल जो बजट पेश हुआ है उसमें इजाफी बोझ डाल दिया गया है सैलरीड क्लास पे। अब वो एक साल में 450 अरब रुपए टैक्स देंगे और इसके मुकाबले में रिटेलर्स पे चले जाइए जिनकी करोड़ों की मनी ट्रेल होती है, होलसेलर्स पे चले जाइए, मैन्युफैक्चरर्स पे चले जाइए, एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम पे चले जाइए, वो लोग सैलरीड क्लास के मुकाबले में कोई टैक्स जमा नहीं कराते। सैलरीड क्लास अगर 450 अरब रुपए जमा करा रही है तो ये लोग से 25 अरब के तकरीबन 25 अरब रुपए जमा कराते हैं पूरे साल में। ये सारे तमाम जो कारोबारी तबका है, जो तिजारती तबका है, यानी ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। तो इस हवाले से IMF ने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, आपने इनसे टैक्स लेना है। इसी की वजह से विथहोल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इन सब का निफाज किया गया। लेकिन ताजी बरादी विथहोल्डिंग टैक्स देने से कासिर है, वो कहती है कि हम विथहोल्डिंग टैक्स नहीं देंगे। इसी की वजह से FBR का जो टारगेट है वो मिस हुआ है, शॉर्टफॉल का शिकार हुआ है। अगस्त 2024 में 783 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ। FBR के दादोशुमार आ गए हैं। अगस्त 2024 के 898 अरब रुपए के टारगेट से 115 अरब रुपए का बड़ा शॉर्टफॉल हुआ है। यानी 898 अरब रुपए जमा करने थे, 115 अरब रुपए उसमें रह गए। रवा माली साल यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के 2 माह में टैक्स वसूली में 113 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। रवा माली साल पहले 2 माह का टैक्स टारगेट 1,554 अरब रुपए था। जाहिर सी बात है अगर आप जो टैक्स दे रहे हैं उन पर इजाफी बोझ डालेंगे तो वो मुल्क छोड़ के बाहर जाएंगे। जो टैक्स नहीं दे रहे उनको आप टैक्स नेट में लाने के लिए कोई मजबूत पॉलिसी नहीं ला रहे। FBR से लोग परेशान है, तो जो टैक्स नहीं दे रहे उनको तो लाना है टैक्स नेट में, अब वो आ नहीं रहे, और जो दे रहे हैं उन पर आप ओवर टैक्सेशन कर रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म जो है उसको आपने बनाना है। इसके अलावा ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद की है। कहा है कि महंगाई कम करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत ने बुनियादी अशया पर टैक्स आयद करके महंगाई का नया तूफान बर्पा कर दिया है। पाकिस्तान की 40% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने महंगाई और कुव्वत खरीद में कमी का जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसियों को करार दे दिया है। बिल्कुल, जब तक आप इन्फ्लेशन के फिगर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी इकोनॉमी के अंदर ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है कि अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स बेहतर होंगे तो अब इंटरेस्ट रेट जो 19.5% पर है वो डिक्रीज करेंगे। बहरहाल ये फार्मूला उन ममालिक में कामयाब होता है जहाँ पे इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होती है। हमारे मुल्क में तो कैश ट्रांजैक्शन सिस्टम है, इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जो नॉन फाइलर है वो फाइलर बनने को तैयार नहीं है, जो फाइलर है वो परेशान है कि मैं फाइलर बन क्यों गया। बहरहाल इस चीज़ पर भी हुकूमत ने तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। इसके अलावा मुकामी तौर पर यानी मेड इन पाकिस्तान जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी पैदावार में नुमाया कमी देखने में आई है। जाहिर सी बात है जब आप टैक्सेस आयद कर देंगे मोबाइल फ़ोन्स पर तो उनकी फ़रोख्त घटेगी, और यही हुआ है कि जो फिगर सामने आए वो बड़े परेशान कुन आए। जुलाई 2023 के मुकाबले में जुलाई 2024 में मुकामी तौर पर तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन्स में 20% की कमी रिकॉर्ड की गई है। PTA के आदादुशुमार सामने आए हैं। जुलाई 2024 में मुकामी कंपनियों ने 16,10,000 मोबाइल फ़ोन्स बनाए हैं। नए माली साल के बजट में मोबाइल फ़ोन्स पर 18% GST आयद कर दिया गया है, जिसकी वजह से फ़रोख्त में नुमाया कमी हुई है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मालियाती कारकर्दगी पर हम तफसीली बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। या वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, मौसी तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नेशनल बैंक की मालियाती कारकर्दगी की रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। उस रिपोर्ट का जब हमने मुशाहिदा किया तो हम इस नतीजे में पहुंचे कि नेशनल बैंक की मालियाती कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। वजूहात क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं पहले बुनियादी तौर पर आपको ये बात बता दूं, और आपको पता है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमती शोबे का सबसे बड़ा बैंक है पाकिस्तान का। बिल्कुल। इस बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन हुकूमत पाकिस्तान मुकर्रर करती है, जो जाहिर है कि सियासत की बुनियाद पर होता है, मेरिट पर नहीं होता। इस बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव या सदर हुकूमत पाकिस्तान बनाती है, जो सियासी बुनियादों पर होता है। बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो भी हुकूमत पाकिस्तान करती है। जो पॉलिसियाँ बनाते हैं
وہ بھی وہی ہوتی ہیں جو حکومت پاکستان کی ہے. بالکل صاف واضح بات ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہونا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ حکومت کی پالیسی کیا ہے اس وقت. حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان میں قوم کو یہ بتایا جائے کہ نجکاری جو ہے وہ بہت کامیاب چیز ہے, نجکاری کی ضرورت ہے, اور جو حکومتی شعبے کے ادارے ہیں وہ نااہل ہیں, جیسے کہ ابھی اس رپورٹ میں ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ بینکوں سے قرضے لیں, وہ صنعت تجارت زراعت کے لیے قرضے نہ دیں, جس کا بھی آپ رونا بھی رو رہے تھے عوام کا. تو لیکن حکومت کو بجٹ خسارے کے لیے قرضے دیں کہ جو ٹیکسوں کی چوری روکنی نہ پڑے اور نہ شان اخراجات کم کرنی پڑے. یہ حکومت کی پالیسی ہے. تو اس پالیسی کے تحت نجکاری کو کامیاب بنانا جو ناکام ہو چکی ہے, یہ حکومت کی پالیسی ہے, وہی انہوں نے ظاہر کی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں پاکستان کا سینئر ترین بینکر ہوں جی, ایک ہوں, میں نے دنیا بھر میں بینکنگ کی ہے. میں جب اس کی بیلنس شیٹ دیکھتا ہوں نیشنل بینک کی اور دوسروں کی دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے منافع زبردست بڑھایا, زبردست منافع بڑھا لیا. جی, اور انہوں نے جو ہے وہ حکومت کو بے تحاشا قرضے دیے جو کسی اور بینک نے نہیں دیے. کھاتے داروں کو منافع انہوں نے بھی نہیں دیا, انہوں نے بھی نہیں دیا. جی, اس کی جو منفی رپورٹ نظر آ رہی ہے وہ ان کے جو بیلنس شیٹ ہے آڈیٹڈ, جی, اس میں یہ نظر نہیں آ رہا. یہ بات میں آپ سے بالکل ذمہ داری سے جی, جی, بتاؤں. بالکل. دیکھیے نیشنل بینک جو ہے کیونکہ یہ ظاہر یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی نجکاری ضروری ہے. میں تو آپ کو فگر دینا چاہتا ہوں. میں بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ نیشنل بینک آف پاکستان نے جو منافع میں اضافہ کیا ہے 2023 میں, یہ بڑا زبردست منافع ہے. بالکل. دوسری بات یہ کہ آپ کو میں بالکل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, ان کا کام ہوتا ہے تجارت کے لیے قرضے دینا, صنعت کے لیے, برآمدات کے لیے. جی, 2008 تک یہ بینک جو ہے اگر آپ دیکھیں تو حکومت کو قرضے دیتے تھے 1000 ارب روپیہ, اور پورے قوم کے قرضے ہوتے تھے 3000, قرضے 3000, 3 گنا. آج کیا ہے کہ آج قرضے جو ہیں وہ ہیں 30,000 ارب کے حکومت کو اور 12,000 ارب کے ہیں قوم کو, یعنی آدھے رہ گئے. بالکل. اس وقت 3 گنا تھے. لیکن نیشنل بینک نے حکومت کو سب سے زیادہ قرضے دیے ہیں. ابھی بینک, یونائٹڈ بینک, نیشنل بینک سے دوسرے بینکوں سے زیادہ, مسلم مشن, یعنی انہوں نے حکومت کو زیادہ خوش کیا ہے. لیکن ان کی بیلنس شیٹ میں مجھے کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آئی جو دوسروں بینکوں میں نہیں ہے. خرابیاں تو ہیں, عوام کا استحصال یہ کر رہے ہیں, لیکن یہ اکیلے نہیں کر رہے. مثلا میں آپ کو وجہ بتا دوں, جی, آپ کا بھی بینک میں کھاتا ہے, جو آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں ان کو بھی پتا ہے, وہ کھاتا ہے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ, بالکل. منافع میں شریک کریں. ان کا منافع بڑھ گیا ایک سال میں تمام بینکوں کا 53%. مگر اسٹیٹ بینک نے حکم جاری کیا کہ بھئی جیسے جیسے ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہو تو آپ ان کا منافع بھی کم کرتے جائیں, ہمیں آپ کے منافع سے تعلق نہیں ہے. یہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26A اور 40A کے خلاف ہے. یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے. 5 کروڑ لوگوں کا منافع ہی کم دے رہے ہیں, لیکن اس میں نیشنل بینک اکیلا نہیں ہے, دوسرے بینک اس سے کہیں آگے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ان کی جو بیلنس شیٹ ہے اس کا اگر میں جائزہ لوں تو جو ہاف ایئرلی جو نمبرز ہیں وہ اربوں روپے میں تھے ان کے پروفٹ کے, جو کروڑوں روپے میں آ گئے اس وقت. اور اگر کوارٹرلی کی میں بات کروں تو کوارٹرلی جو منافع تھا وہ مائنس میں آ گیا, صرف پینشنرز کے واجبات جو انہوں نے ادا کیے ہیں اپروکسیمیٹلی 49 بلین روپیز کی جو انہوں نے شو کیا ہے. تو اس کے علاوہ پھر جو ہزاروں ملازمین انہوں نے کانٹیکٹ پہ بھرتی کی ہیں اس کا بھی یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں, سوشل فنڈ کی بنیاد پہ, گریجویٹی کی بنیاد پہ, میڈیکل کی بنیاد پہ. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو انتظامی معاملات ہیں اس کی نااہلی کی وجہ سے بھی یہ بیلنس شیٹ افیکٹڈ ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ جو اب آپ نے ایک دوسرا پہلو اٹھایا ہے, جی, یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسری بینکوں میں بے تحاشا اخراجات نہیں بڑھے؟ کیا دوسری بینکوں میں بینک کی جو تنخواہ ہے صدر کی جی, وہ 1.5 کروڑ روپے مہینے سے زیادہ نہیں ہے؟ وہ کون 1.5 کروڑ روپے مہینے سے زیادہ تنخواہ ہے دوسری بینکوں میں ان لوگوں کی جو اب سے چند سال پہلے لاکھوں میں تنخواہ لے رہے تھے؟ یہ یہاں نہیں ہوا ہے نیشنل بینک, یہ تمام اداروں میں یہ کھیل ہوا ہے کہ چند لاکھ روپے دینے والوں کو آپ نے 1.25 کروڑ, 1.5 کروڑ, 1.25 کروڑ کی تنخواہ دی. ان کی بہرحال کم ہے مگر یہ سیاسی بنیاد پر ہے, بالکل واضح طور پر. جی, لیکن اب یعنی سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں نیشنل بینک آف پاکستان میں, یہ بات واضح ہے. سب میں جگہ ہوئی, سب جگہ ہوئی ہے. کل میں ایک بینک سے بات کر رہا تھا, جی, وہاں کے اسٹاف سے, اس کو بنیادی بات ہی پتہ نہیں تھی.
मगर डॉक्टर वो साहब, अब सब डॉक्टर साहब देखिए, नेशनल बैंक तो हुकूमत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। अगर यहाँ पर ये माली बदइंतजामी होती है या ये लोग लॉस में जाते हैं तो ऑब्वियसली एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है। तो इसी बुनियाद पर स्टेट बैंक की जो इंतजामिया, नेशनल बैंक की जो इंतजामिया है, उसको नहीं चाहिए कि वो बेहतर पॉलिसी बनाए? अब दीगर कमर्शियल बैंकों का मुनाफा तो बेहतरीन रहा, लेकिन उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से। हम लोग अपनी पॉलिसी बेहतर क्यों नहीं करते? देखिए, मैंने आपसे जब बात शुरू की थी, जो मैंने जुमला क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि इस बैंक का जो सदर है जी और जो चेयरमैन है वो हुकूमत पाकिस्तान ने सियासी बुनियादों पर कहा है। मैंने तो शुरू में आपसे कह दिया बिल्कुल, ना। रहमत अली हसन और अशरफ महमूद वथरा जी। देखिए ना, ये इनका क्या क्या है, ये जो अभी चेयरमैन साहब जो है, किसी जमाने में इनको स्टेट बैंक का गवर्नर भी बनाया गया था। बिल्कुल ऐसे अगर ही मैं है। आपको ये बताऊं कि स्टेट बैंक का गवर्नर बनने से पहले मेरे इल्म में है कि वो कभी किसी छोटे बैंक के सदर भी नहीं रहे थे। अब मेरी अच्छा। बात पर गौर किया करें, जो मैं जी। वो कभी किसी छोटी बैंक का सदर भी नहीं किया। तो अब आप सियासी बुनियादों पर करेंगे तो जो हुक्म आप दे रहे हैं, जी मालिक वो है, सदर भी आपने बनाया, चेयरमैन भी आपने बनाया, डायरेक्टर्स भी बनाए। वो ये चाहते हैं कि नेशनल बैंक नाकाम हो ताकि वो दुनिया को बताएं कि जी निजकारी जरूरी है, हमें निजकारी। स्टेट लाइट की निजकारी करनी है, वो मुनाफा होता है तो होने दो, हम तो फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी करनी है। हम ये वो बेशक हम उसको नहीं कहें कि भाई जिस मुल्क में 54% औरतें हैं उसमें एक छोटा सा बैंक है, उसको 300 ब्रांचेस खोल के उनको मजबूर करे किया जाए कि आप खवातीन को कर्जे दें, करोड़ों लोगों को कर्जे दें, आपका टेक्सटाइल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन बिल्कुल। आप उसकी भी निजकारी करते हैं। तो मैं ब्लेम कर रहा हूँ उस सियासी फैसलों को जो कि नेशनल बैंक में अगर इस साल जो कुछ हुआ है जिसकी आपने बात की, वो एक गलत फैसला ये था कि उनके ऊपर फाइन हुआ, पेंशन की अदायगी करनी थी। जी पिछली जो प्रेसिडेंट था 23 में, उसकी ये जिम्मेदारी थी कि जब ये मामला कोर्ट में था तो उन एक्सपेंसेस को अपने प्रॉफिट में से लेस कर देता कि ये हमें देना है, लेकिन उसने कहा मेरा तो टेन्योर खत्म हो रहा है, मैं क्यों करूं। वो छोड़ के चला गया अपना मुनाफा बढ़ा के। अब वो जब आपको ये 49 अरब रुपया देना पड़ा 29 मार्च को, तो ये 3 महीने में उनका मुनाफा गिर गया। लेकिन बिल्कुल। ये कहना गलत है कि जनवरी से जून तक उनका मुनाफा कम नहीं है, अच्छा खासा है। ये मुनाफा उनका गिरा है 49 अरब रुपया मार्च में उन्होंने पेंशन अदा की है बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। मैं ये बिल्कुल। पूछना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक सो रहा था कि जब 23 में पता था कि ये फैसला है, ये फैसला हो जाएगा, तो बैंक को ये कहते हैं कि मुनाफे में से इसको एक्सपेंडिचर में डाल दो, बिल्कुल। अपना मुनाफा कम करो, नहीं किया, वो अब आ गया, वो भी गलत था। ये तो मैं तो निजकारी को ये कामयाब को जाहिर करने के लिए ये नेशनल बैंक की खराब सूरत हाल कर रहे हैं। करप्शन वहां पर है, नाअहली वहां पर है, तो दूसरी बैंकों में भी है। आखिर में डॉक्टर साहब ये बताएं कि नेशनल बैंक में जो इंतजामी कारकर्दगी है वो इतनी बेहतर नहीं है, सर्विसेज बेहतर नहीं है, करप्शन भी देखने में आ जाती है, लोग परेशान हैं। तो इन मामलात को बेहतर करने के लिए फौरी तौर पे कौन से इकदाम उठाने चाहिए? देखिए, पहले तो ये कि चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जी। और प्रेसिडेंट है, क्या क्रेडेंशियल्स निकालने, वो सियासी बुनियाद पर आए हैं। भाई वहाँ मेरिट पर, भाई देखिए ना, बैंक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, आप पहले चेयरमैन को जब मेरिट पर लाएंगे, सदर को जब आप मेरिट पर लाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब मेरिट पर लाएंगे और उसका सियासी स्तर रुख नहीं होगा तो स्टेट बैंक भी हिम्मत करेगा, वो हिम्मत करेगा स्टेट बैंक तुम्हारा गलत काम है ये पकड़ लें। अब वो ये कहता है कि भाई ये जो इसका चेयरमैन है इसकी तो ऊपर तक ताल्लुकात हैं, तो स्टेट बैंक वाला भी चुप हो जाता है। बात यह है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं वैसे है। कौन सी वैसे आप क्या समझते हैं ऊपर से ऊपर तक के ताल्लुकात कौन सी सियासी जमात से हो सकते हैं, क्या आपके ज़हन में आता है? दोबारा फरमाइए। ये जो ऊपर तक के जो ताल्लुकात हैं चेयरमैन के और प्रेसिडेंट के, ये किन से हो सकते हैं, कौन सी सियासी जमातों से इनके ताने बाने मिल सकते हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए, बात ये थी कि ये जो मैंने आपसे बताया कि अभी जो चेयरमैन है नेशनल बैंक के, बड़ी आवाज़ बात बता, अशरफ महमूद वो वथरा एक जबान किसी छोटी से छोटी बैंक के प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उनको गवर्नर स्टेट बैंक बना दिया गया। तो किसको नहीं पता कि उनको गवर्नर स्टेट बैंक, और फिर बहुत जल्दी हटाना पड़ा, टेन्योर पूरा नहीं किया, उसकी अहलियत ही नहीं थी। तो जब आप ये खेल करेंगे तो फिर आप स्टेट बैंक को भी ब्लेम करें। मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल बैंक में बहुत खराबियां हैं। और रहमत अली हसनी जो प्रेसिडेंट है नेशनल बैंक, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? किसके? रहमत अली हसनी मैंने बताया जो है ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं। आजकल हुआ ये था कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान से बड़ी ज्यादती की, उन्होंने हुकूमतें ले ली,
اور بڑے بڑے عہدے جو ہیں پریسیڈنٹ اور دوسرے چیئرمین وہ دے دیے پیپلز پارٹی کو. تو پیپلز پارٹی اپنے آپ کہہ رہا ہے جی حکومت میں ہے وہاں آپ کما رہے ہیں, اب میرے آدمی آپ یہاں پہ رکھیں. یہ تو گٹھ جوڑ ہے نا. گٹھ جوڑ اگر ہے. پیپلز پارٹی میں آنا چاہتی ہے تو اپنے کیبنٹ میں آدمی لاتے. اب وہ کہتے ہیں جی کیبنٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ تو آپ کر رہے ہیں, آپ مختلف عہدے آپ بانٹ رہے ہیں, جو تھوڑا بہت میرے پاس ہے تو اب میں چند عہدے چاہتا ہوں آپ یہاں دے دیں, آپ ان کو عہدے دے رہے ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے, کس کو نظر نہیں آ رہی ہے. مطلب یہ کہ پھر اب اگر صدر ہے تو وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ میرے کہنے سے بھی کچھ آدمی رکھیں. تو سینٹ کا چیئرمین بھی کہہ رہا ہے جی میرے جی, کہنے سے بھی یہ گٹھ جوڑی غلط تھا. یہ گٹھ آپ جوڑ پیپلز غلط پارٹی ہے جس کی وجہ سے نیشنل بینک کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جب ہائی پروفائل اسٹیٹس پولیٹیسائز ہو جاتا ہے تو اس سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں, اداروں کی کارکردگی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور یہی ہم معاملات دیکھ رہے ہیں نیشنل بینک کا کہ وہ دیگر کمرشل بینکوں کے مقابلے میں پیچھے ہے, پروفٹ مارجن میں پیچھے ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب آپ مربوط پالیسی نہیں لے کر آئیں گے, اچھی مالیاتی پالیسی متعارف نہیں کرائیں گے, اندر ہونے والی جو لیکنگز ہیں, لوز پولز ہیں, ان کو آپ فلفل نہیں کریں گے تو پھر ایٹ دی اینڈ آپ نقصان میں جائیں گے. اور یہ جو فائنینشیل رپورٹ ہے نیشنل بینک آف پاکستان کی, اس کو پروفٹ میں آنا چاہیے. ہماری خواہش ہے, پاکستان کا یہ سب سے بڑا کنونشنل بینک ہے, اور نیشنل بینک آف پاکستان کی جو مالیاتی کارکردگی کی رپورٹ ہم نے سامنے دیکھی, اس میں اربوں روپے کا جو منافع ہے وہ چند کروڑ روپے پر آ گیا ہے. اور کوارٹرلی رپورٹ یعنی سہ ماہی رپورٹ کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو وہ خسارے میں آ گئی ہے. صرف پینشنرز کے واجبات کی وجہ سے نیشنل بینک آف پاکستان نے خسارے سے بھرپور اپنی مالیاتی رپورٹ اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کی ہے. اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو رکھیں گے یا وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ہے پروگرام. اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت, سینئر معاشی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پرائیویٹ بینکس جو ہیں, کمرشل بینکس, وہ ان کی تو فائنینشیل ریزلٹس ہیں وہ بڑے زبردست ہیں, اور وہ سبقت لے گئے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے ریزلٹس پر. کیا سمجھتی ہیں, کیا وجوہات ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے فائنینشیل ریزلٹس نیگیٹو سائڈ پر آئے ہیں؟ دیکھا ہے کہ میرا بھی بہت عرصے سے تعلق رہا ہے نیشنل بینک میں اکاؤنٹ ہونے کے ناطے سے. نیشنل بینک میں ایک بہت یعنی کہ تھکی ہوئے بینک ہے بہت. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ بالکل ہی لگتا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی تھکے ہوئے ہیں, بینک بھی تھکا ہوا ہے, اور یعنی کہ جو کام بہت جلدی ہونا چاہیے اس کو نیشنل بینک بہت عرصہ لگا کے کرتا ہے. اور میرے خیال میں کرپشن بھی بہت حد تک کرپشن کا بھی مسئلہ ہے. جی, تو یہ ساری, اور گورننس بہت خراب ہے, جیسے پاکستان کے اور بھی اداروں کی گورننس خراب ہے, اسی طرح نیشنل بینک کی بھی گورننس کافی خراب ہے. تو یہ ساری میرے خیال میں وجوہات مل گئی ہیں نیشنل بینک کو وہ بنانے کو جو وہ آج بن چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو لوز پولز ہیں, یہ جو کارکردگی ہے نیشنل بینک آف پاکستان کی, اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کون سے جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو ظاہر ہے ہر ایک تو یہ کہے گا, جیسے وہ ان کو کوئی لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائز کر لو, جی, مگر میرے خیال میں پرائیویٹائزیشن سولوشن نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کراچی KEFC تھی, اتنی بری اس کی کارکردگی تھی, اور اس کو مطلب اتنی لمبی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, مگر آج دیکھیے پرائیویٹائز ہونے کے بعد اس کی کارکردگی اس سے بھی بدتر ہو گئی ہے. پرائیویٹائزیشن از ناٹ دا سولوشن, کیونکہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک طرف گورنمنٹ فیلئر ہے, دوسری طرف مارکیٹ فیلئر ہے, دونوں فیل ہو چکے ہیں. تو آپ کو اس کو ایسے حالت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے خاص طور پہ آپ کو اسٹڈی کرنا ہوگا, اس کو ری اسٹرکچر کرنا ہوگا, اس میں جو کرپشن ہے اس پہ کام کرنا ہوگا, جو کرپٹ لوگ ہیں کون ان کو کرے گا فارغ کرنا ڈاکٹر صاحبہ, ہوگا. کون کرے گا؟ کیا اور اسٹیٹ بینک کو مداخلت کرنی چاہیے؟ دیکھیے, اسٹیٹ بینک میں تو اپنے ہی بہت مسئلے ہیں. اسٹیٹ بینک میں تو خود ہی آپ دیکھیے کہ بہت برے حالات ہیں. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ بینک میں وہ گورننس ہے جو وہ یہ کر سکیں. میں کمپٹیشن سمجھتی کمیشن ہوں اور کہ پاکستان کو حکومت آگے آنا چاہیے چاہیے. کہ ایک, جی وہ بالکل ڈورمنٹ ہے, وہ تو بالکل کچھ کر ہی نہیں رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ کچھ ماہرین پہ, کچھ ایسے ماہرین جو ایماندار ہوں اور جو جانتے ہوں کہ وہ کیا کرنا ہے, قابل ہوں, اور ان کو کچھ پتا ہو کہ پبلک سیکٹر اداروں کو کس طرح بھی اسٹرکچر کرنا ہوتا ہے. میرے خیال میں اس طرح کی کوئی ٹیم بننی چاہیے. جی, میرا خیال میں اسٹیٹ بینک تو خود بھی میں نہیں بہت ہوں ان کی کارکردگی سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک قابل
اور ایسے ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دیں جی جو نیشنل بینک اور بھی اس قسم کے ادارے ہیں جیسے اسٹیل مل ہے ان کی ریسٹرکچرنگ کی جائے. اچھا، اتنی پرابلمز ہیں، فائنینشیل رپورٹ پہ بھی لاس آیا ہے کوارٹرلی، جو ہاف ایئرلی کی اگر میں بات کروں تو پروفٹ گھٹ کے کروڑوں پہ آ گیا، اربوں کا پروفٹ، تو اس کے باوجود بھی نیشنل بینک کانٹریکٹ پر ملازمین کو بھرتی کیے جا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے یہی ہے، بالکل یہ نیپوٹزم ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جاننے والوں کو بھرتے رہتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اتنے ان کو نظر آتا ہے اتنا منافع ہے، اربوں کا منافع ہے، تو وہ اس کو اپنے مطلب یہ ایک سمجھیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگ بھرتی کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں. جی تو بات یہی ہے کہ آپ کو اس بینک کو بہت زیادہ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو یہاں کرپشن ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. کیونکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو ان کا پینشن اکاؤنٹ نیشنل بینک میں تھا جی اور پینشن کے اکاؤنٹ میں تو بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے ہیں، مشکل سے 35,000 روپے تھے. تو انہوں نے ہم سے کہا نیشنل بینک کے انہوں نے کیا آپ مینجمنٹ نے کہ آپ اس کی وہ کریں، سب بہن بھائی جمع ہوں اور وہ فائل بنائیں اور اوکے. وہ سب لکھیں اور سب ساری کارروائی کریں. اس کارروائی میں بھی سکسیشن کافی عرصہ لگ گیا اور ہم نے وہ ساری کارروائی سرٹیفکیٹ جمع کرائیں، اس کے بعد پہ وہ تقسیم جی وہ ہوگی رقم. سارے ڈیتھ جی سرٹیفکیٹ اور سارے بہن بھائی موجود ہوں اور وہ کہیں کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے 35,000 روپے کے لیے. ہم لوگوں نے یہ سارا وہ کیا اور جب یہ ساری فائل ہم نے سبمٹ کر دی آپریشنز کو چلی گئی ہیڈ آفس میں، پتا چلا کہ وہ فائل کھو گئی. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے ہم سے کہا آپ دوبارہ یہ فائل تیار کریں. پھر ہم نے یہ سارا پروسیجر دوبارہ کیا صرف 35,000 روپے کے لیے. جی صرف نااہلی نہیں ہے، کرپشن ہے. کیونکہ میرا خیال میں نے آخر میں یہی کہا کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ کو یہ سستے میں دے دوں پیسے، مگر بار بار میں یہ پروسیجر نہیں کر سکتے کیونکہ بہت وقت ضائع ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے اماؤنٹس کے لیے اتنا تنگ کرتے ہیں لوگوں کو. تو بہت ضرورت ہے ریسٹرکچرنگ کی اور بہت ضرورت ہے کہ یہاں سے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو فارغ کیا جائے اور اس کی سرویلنس کی ضرورت ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ پرائیویٹائزیشن از ناٹ دی آنسر. کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ بجلی کا کیا ہم نے حال کیا ہے جی کہ پہلے KESC کا تھا اور اب KE کا، اور کتنا زیادہ بدترین ہو گیا ہے. تو پاکستان میں چونکہ دونوں ہیں، گورنمنٹ فیلئر بھی ہے، مارکیٹ فیلئر بھی ہے، تو اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے جو ادارے ایسے ہیں جو وائٹ ایلیفنٹ بن گئے یا جو بہت کرپٹ ہو گئے یا جو بالکل گورننس بہت خراب ہے اس کی وجہ سے، ان کو بہت ایک میرے خیال میں ماہرین کی ٹیم ہونی چاہیے، ماہرین کی ٹیم ہونی جس کو چاہیے. پتہ ہو آخر وہ میں یہ کیا بتائیں کرنے ڈاکٹر جا رہے ہیں. صاحبہ کہ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے کہ نیشنل بینک نے زرعی قرضے بھی دیے تھے اربوں روپے کے حساب سے، تو ان قرضوں کی واپسی کے لیے بھی ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. تو اب اگر یہ بھی لاس اگر اسٹیٹ بینک کو اٹھانا پڑے گا تو پھر فائنینشیل ریزلٹس کہاں جائیں گے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیے اس میں تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے یہ جو ایگریکلچر لونز اگر یہ ہیں تو اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ شاید گورنمنٹ کے جو اپنے خود کے لوگ ہیں انہوں نے یہ قرضے لیے ہوں گے اور اب وہ ان کو ادا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت ہے، نہ وہ اپنے آپ کو کوئی پرائم منسٹر سمجھتا ہے، نہ پریزیڈنٹ سمجھتا ہے. وہ سب بادشاہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. وہ سمجھتے ہیں اس ملک کے تمام جو ذرائع ہیں، اس ملک کے تمام وسائل ہیں وہ ان کے لیے ہیں، ان کو کھا پی کے برابر کرنے کے لیے. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کا بھی وہ ہوگی مداخلت اور گورنمنٹ نے وہ قرضے لیے ہوں گے اپنے کھاتے میں اور اب وہ ان کو ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ میری صرف یہ بالکل. وہ ہے اپریہینشن ہے، ضروری نہیں ہے یہ ہو، مگر میرا یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تب تک قیمتی وقت دیا. نیشنل بینک کی مالیاتی کارکردگی اس وقت خسارے سے بھرپور ہے اور نیشنل بینک کی جو انتظامیہ اس کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے. آئندہ والے دنوں میں نیشنل بینک آف پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے، اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہ وقت بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسٹوڈیو میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر معاشی تجزیہ کار سلمان نقوی. بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ تب تک قیمتی وقت دیا. نیشنل بینک آف پاکستان کی کارکردگی کا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بہتری کی سطح پہ نیشنل بینک نہیں آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں نیشنل بینک آف پاکستان باوجود اس کے ٹریجری بینک ہے، یعنی گورنمنٹ کے جتنے بھی فنڈس آتے ہیں، جو امداد ملتی ہے، جو بھی گورنمنٹ کے ایکسپنسز ہوتے ہیں جی، وہ تمام ہولڈ کرتا ہے نیشنل بینک. اس کے پاس اربوں روپے کے بلکہ اربوں ڈالر کے جو ہے فنڈس اویلیبل ہوتے ہیں اینی ٹائم. یہ بڑا امپورٹنٹ بینک ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا واحد ابھی بینک رہ گیا ہے جو کہ، اور 75% اس میں شیئر جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. موجودہ جو ایشو آیا ہے اس کے متعلق میں مختصر سی آپ کو پس منظر میں بتانا چاہوں گا کہ 1977 میں اسٹیٹ بینک کی مینجمنٹ نے جو ہے پینشنرز کو یہ کر دیا تھا کہ ان کی بیسک سیلری کا 70% وہ پینشن دیا کریں گے، اور جو 1999 تک چلتا رہا. لیکن 1999 میں مینجمنٹ نے اچانک وہ 70% سے کم کر کے 33% پینشن کی مد کر دی کہ بیسک سیلری کا اب انہیں 33% ملے گا. 2010 میں اسٹیٹ بینک کے تقریباً 11,500 جو فیکٹریز تھے جن پر متاثرین تھے وہ ہائی کورٹ چلے گئے، پشاور ہائی کورٹ میں. 2014 میں پشاور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو رد کر دیا، یعنی پینشنرز کی درخواست کو رد کر دیا، واپس کر دیا. پھر وہ پینشنرز چلے گئے لاہور ہائی کورٹ ریویو کرنے. لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ انہوں نے وہاں پہ اس کے خلاف کیس کرا، اور وہ 2017 میں غالباً 2016 میں نیشنل بینک کی انتظامیہ وہ کیس ہار گئی، اور اس کے مطابق انہیں 70% نہ صرف پینشن دینا تھی بلکہ جو تمام انکریمنٹس اس دوران میں پینشن میں ہوئے تھے وہ بھی ادا کرنے تھے. لیکن ان کی مینجمنٹ نے پھر سپریم کورٹ میں کیس دائر کر دیا اس کا، جس کا رزلٹ 2017 میں آ گیا، اور 2017 میں بھی مینجمنٹ پینشنر سے ہار گئی، اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے انہیں پینشن کی پوری مکمل ادائی کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد یہ ریویو پٹیشن میں چلے گئے اور سپریم کورٹ، اور 2017 سے لے کر ٹل 2024 تک وہ ریویو پٹیشن کی ڈیٹ ہی نہیں پڑی تھی، جو اب آ کے پڑی ڈیٹ، اور اس ڈیٹ کے مطابق جو ہے انہیں فوری طور پہ وہ پیمنٹ کرنا پڑی. اس دوران میں انہوں نے کوئی پینشن کی ادائیگی، انکریمنٹ جو 33% سے زیادہ کا تھا وہ ادا نہیں کرا. باوجود اس کے کہ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں دوبارہ انٹیمیٹ کرا کہ بھئی میرا آرڈر 2016 کا ہوا ہے، آپ نے اب تک ان کو پیمنٹ کیوں نہیں کری ہے، تو انہوں نے بہانہ لیا کہ بھئی کیونکہ ابھی ہم ریویو میں گئے ہیں سپریم کورٹ کے، اس لیے ہم ابھی وہ پیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو عدالت نے اس پر یہ کہا یہ ریویو ہے، کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے، آپ ان کی پیمنٹ 4 مارچ 2024 تک ادا کر دیں، ادروائز ان کی مینجمنٹ کو سزا ہو سکتی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. تو اس کے باوجود 4 مارچ کو بھی انہوں نے ادا نہیں کرا، اور یعنی کنٹیمپٹ آف کورٹ کر چکے مینجمنٹ، یہ کر چکے کیونکہ نیشنل بینک آف پاکستان کی مینجمنٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی مرتکب ہو چکی تھی. مرتکب یہ خود ہائی کورٹ کے الفاظ تھے کہ آپ کو 4 مارچ تک میں ٹائم دے رہا ہوں 24 میں، آپ ان کو ادا کریں، ادروائز. کیونکہ ریویو کا بہانہ یہ لے رہے تھے، ریویو کا مطلب اسٹے آرڈر تھوڑی تھا، وہ تو ریویو تھا، وہ جو بھی کیس آتا آپ جو ہے ان کا جو بقایا جو عدالت فیصلہ کر چکی وہ تو آپ ادا کریں، اور سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ریویو کی آڑ میں وہ پیمنٹ بھی نہیں کری. پھر اب سپریم کورٹ نے جب ان کا ریویو فیل ہو گیا تو انہیں وہ ادائیگی کرنے کا آرڈر دیا گیا. اچھا، میڈیا میں جو ہم پڑھ رہے تھے 98 ارب روپے کا تقریباً یہ کیس بن رہا تھا، لیکن جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو وہ 60 ارب کا آیا، اور پروویژننگ انہوں نے جو کی، جو ادا کر رہے ہیں وہ 49 بلین کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ہے، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ شاید انہوں نے جو موجودہ ملازمین ہیں ان کو شاید شامل کر کے شاید وہ 98 ارب بن رہا تھا. جو ملازمین ریٹائر ہو چکے ہیں شاید، یہ ہمارا اندازہ ہے، ان کا شاید 49 بلین بن رہا تھا. تو 49 بلین یہ ادا کر رہے ہیں. تصفیہ کی بنیاد کی رقم ہے، تصفیہ کیا ہے، تصفیہ، یس. اور اس 49 بلین میں سے بھی ابھی انہوں نے 18 یا 19 ارب روپے دیے ہیں. تو سپریم کورٹ نے ان کو دوبارہ ٹائٹ کرا ہے، اور میرا خیال ہے یہ سپٹمبر یا اکتوبر کے اینڈ میں جو بقایا رقم دے دیں گے، اب انہیں دینا پڑے گی. اچھا سلمان صاحب، میں ریوائنڈ کرتا ہوں. میں ریوائنڈ کرتا ہوں. آپ نے بڑی ڈسکرپٹیولی ہمیں بات بتائی. اگر یہ ریشو جو پینشن کا تھا اس کو ٹچ نہ کیا جاتا، اس کو ڈسٹرب نہ کیا جاتا، جو پالیسی بنی ہوئی تھی پرانی، اگر اسی کو کنٹینیو کیا جاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی. اور یا 2016 میں اگر مان لیتے فیصلہ تو یہ نوبت نہیں آتی، اسی وقت ادا کر دیتے. یہ پھر سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے 2017 میں فیصلہ کر دیا تھا، یہ اس وقت بھی مان لیتے. تو 7 سال تک کے دوران نہ تو شیئر ہولڈر کو ڈیویڈنڈ ملا ہے، اور اس کے علاوہ نیشنل بینک کی ڈیویڈنڈ کب سے نہیں دیا لوگوں نے؟ 2016 سے لے کر 2020 تک نہیں دیا. پھر 10% کا غالباً ڈیویڈنڈ 2020 یا 21 میں انہوں نے دیا ہے بس. اس کے بعد سے کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا، وہ بھی اس کی آڑ میں وہ پیسے علیحدہ یہ بچاتے رہے.
اور جو پیسہ یہ ڈیویڈنڈ کے بچاتے رہے اس پہ یہ سود سے منافع کماتے ڈیفینیٹلی رہے. یقیناً یہ پیسہ رکھ کے 22% ریسٹ چل رہا ہے، 1-2 سال پاکستان میں چلا، اس سے پہلے بہت مہنگا چلا ہے، وہ پیسہ وہ پروفٹ بھی انہوں نے کمایا ہوگا، اور شاید اسی لیے ان کی کوشش تھی کہ ہم جو جتنا زیادہ ڈیلے کر سکتے ہیں اس بات کو ڈیلے کر جائیں. وہ تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ فائق عیسیٰ صاحب کا، جنہوں نے فوراً ایکشن لیا اس پر، ان کو فوراً ریویو ان کی ڈیٹ دی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہے. اس کے علاوہ یہ ان کی مینجمنٹ کی اور بھی کوتاہیاں ہیں. 2022 میں جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو ہے ایک ان کے اوپر ایک پینلٹی لگی تھی. نیو یارک ان کی جو نیو یارک برانچ ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ کمپلائنس پوری نہیں کی تھی، باوجود اس کے 2-3 سال سے وہ ان کو مسلسل وارننگ دے رہے تھے کہ آپ اپنی کمپلائنس صحیح کریں، آپ کے سسٹم صحیح نہیں، آپ منی لانڈرنگ کو صحیح چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے نہیں کری تھی، تو 2022 میں ان پہ $55 ملین کی پینلٹی بھی لگ چکی ہے نیشنل بینک پہ. یعنی اس وقت جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے رحمت علی حسنی تھے اس وقت غالباً؟ نہیں، مجھے اس وقت کے پریزیڈنٹ کے بارے میں ابھی میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ 2022 میں ان کو پینلٹی لگی تھی، وہ انہیں ادا کرنی پڑی تھی. یہ علیحدہ ان کی ایک لاپرواہی اور غیر ذمہ داری تھی جو سامنے آئی تھی، اور اس کا اثر کافی نہ صرف اس کی پرفارمنس پہ پڑا تھا، کریڈیبلٹی پہ پڑا تھا، اور شیئر پرائز جو ہے وہ گھٹ کے 24-25 روپے پر آ گیا تھا. جو اسٹیٹ بینک اور پاکستان نے اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ اسٹیٹ بینک نے، میرے خیال ہے اسٹیٹ بینک کی جوریسڈکشن میں یہ بات نہیں آتی ہوگی، کیونکہ یہ باہر کا کیس تھا، اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن لینا چاہیے تھا. آپ صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے لیا ہو، ان سے چیک اینڈ بیلنس کراؤ. لیکن یہ بھی ایک سمجھ لیں ایک طریقے کی ان کی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی ہم کہہ سکتے ہیں. گورنمنٹ کا بینک ہے اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی زیادہ شیک ہے، ڈٹرمننٹ ہم نہیں دیکھ رہے اس وقت اس نیشنل بینک کو. آپ کیا سمجھتے ہیں، اتنی پالیسی میں کرپشن ہے، اتنے لوز پولز ہیں، کنٹیم آف کورٹ کا بھی معاملہ آیا، کیسز کا بھی معاملہ آیا، پینلٹی کا بھی معاملہ آیا، یہ سب کیا ہے؟ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کس طریقے سے بہتری ہوگی؟ حمزہ، اس کے باوجود پچھلے سال ان کا 100 ارب روپے سے زیادہ کا پروفٹ تھا، 62% انکریز تھا پروفٹ میں، کیونکہ گورنمنٹ کا مین ٹریجری بینک کے پروفٹ میں کمی نہیں ہے. اگر اب ان کے جو ساتھ کے بینک تھے، جیسے میزان بینک، UBL، حبیب بینک، ان کی شیئرز کی مارکیٹ میں 4-5 گنا زیادہ بڑھ چکی ہیں. اپروکسیمیٹلی 135-137 بلین ڈالرز کمائے ہیں، وہ سوری روپیز کمائے ہیں کمرشل بینکوں نے. یس، اور یہ ایک کمرشل بینک ہوتے ہوئے، گورنمنٹ کا بینک ہوتے ہوئے، اپنی ان غیر ذمہ داریوں کی وجہ سے جو ہے ان کا شیئر پرائس اتنا کم ہوا. 75% اس میں شیئر گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. اس کا نقصان گورنمنٹ آف پاکستان کا ہوا. ایک تو شیئر کا نقصان ہوا، ریٹ 25 روپے 30 روپے تک چلا گیا، بڑے عرصے تک چلا. اب جا کے وہ تھوڑا سا بہتر ہوا جب یہ خبریں آئی ہیں، کیونکہ انسرٹینٹی ختم ہوئی ہے. کیونکہ اب جو اینولی ان کو 14 ارب روپے کا تقریباً انہیں اب جو پینشن کا بوجھ ہے وہ 14 ارب تک پڑے گا. ون ٹائم یہ 49 بلین ہے انہوں نے پے کر دیا. ان کا اتنا پروفٹ یہ بھی خود کی نااہلی کی وجہ سے، اگر یہ لوگ نہیں کرتے بداخلت تو شاید ایسا نہیں ہوتا. اب ان کے پاس گنجائش کافی ہے ڈیویڈنڈ دینے کی. اس سال کا ان کا اچھا پروفٹ آئے گا. مگر شیئر پرائس کی اگر میں بات کروں سلمان صاحب، تو 7 روپے 42 پیسے سے گھٹ کر جو ابھی فائنینشیل رپورٹ آئی ہے وہ مائنس میں چلا گیا ہے 4 روپے 28 پیسے. اس سال کا پروفٹ پچھلے سال سے معمولی کم ہے، لیکن 49 ارب کی جو پروویژننگ کی گئی اس کو جب شامل کرا گیا تو مائنس میں ان کی ارننگ فار دا ٹائمنگ ایٹ ون ٹائم آئی ہے. اب جو فل ایئر کے ان کے رزلٹ آئیں گے تو یہ پازیٹیوٹی میں آنا شروع ہو جائیں گے اور ڈیویڈنڈ بھی دے سکتے ہیں. نیشنل بینک کا جو 6 ماہ کا منافع ہے، یہ جو رپورٹ آئی ہے سامنے فائنینشیل، وہ 27 ارب روپے کا، وہ گھٹ کر صرف 83 کروڑ روپے کا ہو گیا. جی 49 ارب کی جب پروویژننگ کری گئی ہے، جو اس میں سے نکالے گئے ہیں، نکالے جائیں گے، نکالے جا چکے ہیں، تو اس لیے -4 کا جو ہے لاس پر شیئر آیا ہے. لیکن اب آگے کا اس کا فیوچر بہتر ہے. اس وقت ہوگا فیوچر بہتر جب مینجمنٹ نیک نیتی اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ کام کرے. اس کا شیئر پرائس تقریباً 20% بڑھ گیا ہے، یعنی 43-44 تھا، آج 65 کو ٹچ کر گیا تھا، اور ابھی 62 روپے. کیونکہ اب اس میں انسرٹینٹی کا پہلو ختم ہو گیا ہے. یہ سب سے سستا بینک ہے اس وقت. اس کے ساتھ کے بینک کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں. انتظامیہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انتظامی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس پہ سوالیہ نشانے میں اتنی ساری چیزیں بتائی ہیں آپ کو. تو اگر یہی انتظامیہ رہی یا یہی مینجمنٹ رہی، یہی پالیسیز رہی، تو کیسے جو شیئر کا پرائس ہے وہ انکریز ہوگی؟ کیونکہ گورنمنٹ کا مین ٹریجری بینک ہے، مجبوری ہے، ان کو بیٹھے بیٹھے پیسے ملتے ہیں، انہیں کچھ محنت. ابھی دیکھیں پینشنر کے فنڈ سے اتنا کمایا ہے اور انہیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور گورنمنٹ کے پیسے آ جاتے ہیں. تو یہ ان ایفیشنسی ہر گورنمنٹ کے ادارے میں اس ہمارے ملک کی، تو یعنی کرپشن بھی ہوگی پھر تو ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ہر ادارے کرپشن کا میں اس طرح لوز پولز ہوں گے، بہت سارے کیسز. اب پینلٹی بھی لگ گئی، تو یعنی اس طریقے سے غالباً سری لنکا میں ہمیں پرابلم ہوتی رہے گی.
یہ کیسز بھی آتے رہتے ہیں، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، ہزاروں ملازمین جو کانٹریکٹ پہ بھرتی کیے ہیں غلط۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے بھی تو اضافی بوجھ پڑے گا نا۔ دیکھیں دوسرے گورنمنٹ کے اداروں کی طرح یہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک اس نہج پہ پہنچا ہے، ٹوٹل 1000 ارب روپے کا تمام گورنمنٹ کے ادارے مل کے خسارہ کرتے ہیں، اس میں نیشنل بینک کا بھی حصہ ہے۔ نیشنل بینک اور یہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہی حل ہے۔ میں معذرت چاہوں گا، ابھی ایک اسپیکر فرما رہی تھیں اس کا پرائیویٹائزیشن ہی حل ہے۔ اگر گورنمنٹ کا بینک ہوتے ہوئے پرائیویٹائز اچھی مینجمنٹ دی جائے، آپ یقین کریں اس بینک کا پروفٹ تمام بینکوں سے سب سے اچھی مینجمنٹ، بس یہی پنچ ورڈ ہے۔ مجھے آخر میں یہ بتائیں کہ نیشنل بینک نے زرعی قرضے بھی دیے اربوں روپے کے، اب وہ زرعی قرضوں کی جو ریکوری ہے اس کا تسلسل ٹوٹ رہا ہے، اس کا تسلسل خراب ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی نیشنل بینک کی جو رپورٹ ہے، فائنینشیل رپورٹ، وہ افیکٹڈ ہو سکتی ہے۔ ہو رہی ہے، ہوتی آ رہی ہے۔ اس کے باوجود یہ پروفٹ میں اس لیے آتا ہے کہ اربوں روپے کے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ بیٹھے بٹھائے مل جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے اس کا ایگریکلچر لونز کا کہا ہے، گورنمنٹ کے فنڈ خود ریڈ زون میں آئے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر، بینگ اے گورنمنٹ سیکٹر یہ ہائیلی پولیٹیسائز ہے۔ اس میں ہمارے سیاستدان، بیوروکریٹس قرضے لیتے ہیں، پھر حکومت کا ادارہ ہے اپنے پریشر ڈال کے آگے پیچھے کر کے، یعنی مینجمنٹ کو بہتر ہوگا، مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہوگا۔ اگر مینجمنٹ بہتر نہیں ہوگی تو نیشنل بینک کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی، یہ بات طے ہو گئی ہے، اور اسٹیٹ بینک کو اسٹرکٹلی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اسٹیٹ بینک کو اسٹرکٹلی چیک کرنا ہوگا کہ مینجمنٹ کی کارکردگی کیا ہے، نیشنل لیول ہو یا انٹرنیشنل لیول ہو۔ نیشنل بینک آف پاکستان چونکہ گورنمنٹ کا بینک ہے، فائدے میں رہتا ہے، اور اسی فائدے کو اس کا یہ بیجا استعمال کر کے جو کرپشن ہوتی ہے، لوس پولز ہوتے ہیں، یا جو شکایات صارفین کی سامنے آتی ہیں، ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں، یہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے، پھر جس طریقے سے عدالت میں کیس گئی، سب نہیں ہونا چاہیے۔ نیشنل بینک آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کی بہتری کے لیے موجودہ مینجمنٹ ہو یا کوئی بھی ایسی نئی مینجمنٹ جو حکومت یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنائے، اس کے زیر اثر اگر یہ نیشنل بینک کی پرفارمنس بہتر ہوگی تو یقیناً اسٹاک ایکسچینج میں جو ان کے شیئر ہولڈرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا، جو ان کے کسٹمرز ہیں، صارفین ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور یہ دیگر کمرشل بینکوں کے مقابلے میں بہتر پرفارم کرے گا۔ مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔